حضرت عبداللہ بن مبارک ایک دن اپنے گھوڑے پر سوار تھے، سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے آپ نے کیا دیکھا؟ فرمایا جیسے گھوڑے پر سوار ہوئے، پہلے سفر کرتے ہیں گھوڑا آسانی کے ساتھ سامنے آتا ہے، جیسے حکم کرتے ہیں ویسے بات مانتا ہے، اور جیسے گھوڑے پر سوار ہوئے نا عبداللہ بن مبارک، گھوڑا اچھلنے لگا۔ آپ جلدی سے گھوڑے سے نیچے اترے، گھوڑے سے نیچے اتر کر آپ نے 2 نفل ادا کیے۔ کیوں ادا کیے؟ 2 نفل صلاۃ التوبہ ادا کیے کہ توبہ کی رب کی بارگاہ میں۔ کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ آج ہم کہتے ہیں ہماری لوگ نافرمانی کرتے ہیں، ہمارے محتاط، ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ وسری نے یہاں کمال جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں یاد رکھو جب بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے زمین والے پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ فرمایا جب گھوڑے نے نافرمانی کی نا عبداللہ بن مبارک کی، عبداللہ بن مبارک نے کہا ہو سکتا ہے آج میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی ہو، جس وجہ سے آج گھوڑا بھی میری بات نہیں مان رہا، گھوڑا بھی اس بات پہ عمل نہیں کرتا، جو میں کہتا ہوں ویسا کرتا ہے، آج نہیں کرتا، معلوم ہوا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، جس وجہ سے آج گھوڑا بھی میری بات نہیں مان رہا۔ فرماتے ہیں جب یہ غور کیا انہوں نے، پھر نیچے اترے، 2 رکعت نماز صلاۃ توبہ ادا کی، رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ فرمایا جب توبہ کے 2 نفل پڑھے پھر گھوڑے پر سوار ہوئے تو گھوڑا چلنے لگا۔ معلوم ہوا یہ نافرمانی تب ہوتی ہے ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، اگر ہمارے محتاط، ہماری اولاد، ہماری شاگرد بات نہ مانے، مرید بات نہ مانے، پھر کہتا ہے میں نے کہا کیوں بات نہیں مانی؟ فرمایا جب تو اس کی نافرمانی کرتا ہے پھر زمین والے ایسے ہیں، مجھ جیسے گنہگار کا عقیدہ یہ ہے، پھر زمین والے یہ کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اور 3 بندے ایسے ہیں جو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غور کریں ان 3 بندوں پر، ان میں صرف ان لوگوں کا ذکر نہیں ہے، فرمایا عالم کا بھی ذکر ہے اور شہید کا بھی ذکر ہے، فرمایا تیسرا سخی کا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ آج کا جو موضوع ہے یوم آخرت، میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہے اس کے محتاط، فرمایا اس کے تحت، فرمایا جب یہ 3 بندے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے عالم کو بلائے گا، عالم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، پھر پوچھا جائے گا بتا میرے لیے کیا کیا؟ رب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا، فرمایا موسیٰ بتا میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، ریاستیں کی، بے شمار میں نے کام کیے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا نہ یہ تو تمہارے اوپر فرض تھا، اگر تو نے نماز پڑھی، فرمایا تو نے عبادت کی، ریاست کی، یہ تو فرض تھا، میرے لیے کیا کیا؟ پھر رب نے پوچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے تیری وحدانیت کا اعلان کیا، لوگوں کو بتایا، فرمایا رب کا حضور جھک جاؤ، فرمایا کلمہ پڑھو، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ فرمایا یہ تو میں نے آپ کو عہدہ دیا تھا، اس کے مطابق کام کیا، میرے لیے کیا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سر جھکایا، یا رب العالمین تو مہربانی فرما، بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ آج جس سے پوچھا جائے ہر بندہ کہے گا میں نے نمازیں پڑھی تو اللہ کے لیے، عبادت کی تو اللہ کے لیے، صدقہ کیا تو اللہ کے لیے، خیرات کی تو اللہ کے لیے، جو بھی میں نے عمل کیا اللہ کے لیے۔ رب فرماتے ہیں نہ یہ تو تمہارے اوپر فرض سا کیا، میرے اوپر احسان نہیں کیا۔ میں جب موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی یا رب العالمین مہربانی فرما، پھر خالق کائنات نے فرمایا موسیٰ میرے لیے کیا کیا؟ فرمایا بتا کسی بندے سے اس لیے بھی پیار کیا کہ یہ میرا بندہ۔ آج آپ اور میں غور کریں، ہم نے اس لیے پیار کیا جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں یہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، فرمایا جس نبی کی نبوت کا فرمایا اعلان میں کرتا ہوں، فرمایا یہ بھی اسی نبی کی امتی ہے، فرمایا جس نبی کو میں مانتا ہوں یہ بھی اسی نبی کو مانتا ہے، جس خدا کو میں مانتا ہوں یہ بھی اس خدا کو مانتا ہے۔ فرمایا جب عالم کو بلایا گیا میرے لیے کیا کیا؟ عالم کہنے لگا یا اللہ میں نے تیرے لیے لوگوں تک دین پہنچایا، دین پر عمل کیا، علم پڑھا، علم پہنچایا، یہ سارا کام تیرے لیے کیا۔ رب کہے گا نہ تو نے اپنی بلے بلے کرانے کے لیے، واہ واہ کرانے کے لیے، لوگ تمہارا نعرہ لگائے، تمہارا نام لے، اس لیے تو نے یہ کام کیا۔ فرمایا جا جو تو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، تو نے سب کچھ لوگوں کے لیے کیا تھا، جا آج انعام بھی تجھے لوگ دیں گے، میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا حکم ہوگا فرشتوں کو پکڑو اس عالم کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جاؤ۔
کیونکہ اس نے جو بھی کام کیا اپنے دکھانے کے لیے، اپنی واہ واہ، اپنے بلے بلے کرانے کے لیے، اپنے نعرے لگانے کے لیے، اس لیے اس نے سب کام کیا، اسے پکڑو اور جہنم میں پھینک دو۔ جب عالم نہیں بچ سکتا تو ہمارے جیسے گناہگار کیسے بچیں گے؟ فرمایا پھر دوسرا، فرمایا شہید کو لایا جائے گا، پھر رب العالمین پوچھے گا، میرا رب فرمائے گا بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ تیرے لیے اپنی جان بھی قربان کی، تیرے راستے پر جان بھی دے دی۔ رب فرمائے گا نا نا، اس لیے جان نہیں دی تھی، تو نے جان اس لیے دی تھی، فرمایا میرے چوک کا نام شہید چوک رکھا جائے۔ فرمایا لوگ تمہارے نعرے لگائے، تمہیں کہا جائے یہ تو شہید ہے، اللہ کے راستے پر جان قربان کی، فرمایا یہی کہا جائے گا، یہی اس لیے تو نے اپنی جان قربان کی، شہادت دی کہ لوگ تمہارا نام لیں، بعد میں تمہارے ڈنکے بجتے رہے، لوگ کہتے رہے اس نے اللہ کے راستے پہ جان دی، اللہ کے راستے پر قربان ہو گیا، بڑا اچھا تھا، بڑا نیک تھا۔ آج ہمارے اندر ایک بیماری بڑی ہے، کسی نے اما عائشہ الصدیقہ مومنوں کی ماں سے پوچھا گناہگار کون ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ مومنوں کی ماں سے پوچھا گناہگار کون ہوتا ہے؟ میں اور آپ اپنے گروان میں جھانک کر دیکھیں کہیں ہمارے اندر یہ غلطی تو نہیں، یہ بیماری تو نہیں؟ فرمایا اما عائشہ الصدیقہ نے جواب دیا، مومنوں کی ماں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، فرمایا گناہگار وہ ہوتا ہے جو خود کو نیک سمجھتا ہے۔ آج ہمیں یہی خود پسندی ہے، ہمارا نام ہمیں مانا جائے، ہماری بات مانی جائے، ہر جگہ لوگ کہیں بڑا نیک ہے، بڑی خدمت کی، بڑا ادب کیا، بڑا احترام کیا، بڑا نیکی کا کام کیا۔ فرمایا نانا، مومنوں کی ماں نے بتا دیا نیک وہ نہیں ہوتا، ہنسا نہ جائے، آج رونے کی ضرورت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، فرمایا روز زیادہ ہنسو، کم ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے۔ فرمایا رب کی بارگاہ میں خوف خدا، عشق نبی، خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ فرمایا جب شہید کو پوچھا جائے گا یا اللہ میں نے تیرے راستے پر جان قربان کی، رب کہے گا نا نا میرے راستے پر نہیں، تو نے خود کے لیے یہ سب کچھ کیا۔ فرمایا فرشتوں پکڑو اسے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے شہید کو جہنم میں پھینک دو۔ جس نے اللہ کے راستے پہ جان دی وہ نہیں بچا۔ آج خود پسندی بہت زیادہ ہے، ہر بندے کو خود پسندی ہے، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا تیسرا بندہ، بات ختم، تیسرا بندہ لایا جائے گا۔ فرمایا جب سخی، فرمایا آؤ محبوب کے غلاموں، پھر رب کی بارگاہ میں وہ سخی آئے گا جس نے بڑی سخاوت کی تھی، یعنی سخاوت سے مراد اس نے صدقہ کیا، غریبوں کی مدد کی۔ فرمایا کسی نے مسجد بنائی، کسی نے طالب علموں کی خدمت کی، فرمایا کسی نے مفتیوں کی خدمت کی، کسی نے مدارس کی خدمت کی۔ فرمایا میں نے صدقہ جاریہ کیا بے شمار، یا اللہ جتنا کو تو نے مجھے دیا سارا کا سارا تیرے راستے پر قربان کرتا رہا۔ فرمایا جب سخی لایا جائے گا رب پوچھے گا میرے لیے کیا کر کے آئے؟ آؤ محبوب کے غلاموں، پھر وہ سخی رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، کہے گا یا اللہ میں نے تیرے لیے مسجد بنائی، تیرے لیے مسجد کے اندر پیسہ خرچ کیا۔ فرمایا رب کہے گا نا نا اس لیے خرچ نہیں کیا تھا جو تمہاری نیت تھی، میں نیت سے بھی واقف تھا، تیرے اندر جو تھا میں وہ بھی دیکھ رہا تھا، تو جو سوچ رہا تھا میں وہ بھی دیکھ رہا تھا، جو تو کر رہا تھا میں وہ بھی دیکھ رہا تھا، کیونکہ رب فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہوں، ان اللہ علیم بذات الصدور، میں ہوں۔ رب فرماتا ہے، فرمایا جب سخی سے سوال ہوگا وہاں تو ہر کوئی کامے گا نا، وہاں تو باپ بھاگے گا بیٹے سے، دور کی بات نہیں یہیں کی بات ہے، دور کی بات نہیں کرتے۔ ایک بندے کو پولیس نے پکڑا، بیٹوں نے دیکھا، بیٹے بھاگ گئے، آ کے چھپ کے بیٹھ گئے، باپ کو وہاں پولیس والے مار رہے ہیں اور بیٹے کہتے ہیں ہم نہیں جاتے۔ میں نے کہا یہ تو پولیس ہے، اس سے ڈرتا ہے، اس رب سے کیوں نہیں ڈرتا؟ وہاں تو آج تو بیٹا ہو کے بھاگ رہا ہے، وہاں ماں بھی بھاگے گی بیٹی سے، باپ بھی بھاگے گا۔ فرمایا خوف خدا رکھنا ضروری ہے۔ رب قرآن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو رب سے ڈر گیا میرا رب اسے 2 جنتیں عطا فرماتا۔ معلوم ہوا ڈرنے سے جنت ملتی ہے۔ آج کسی سے دیکھا جائے، میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو، فرمایا ہم بڑے ڈرتے ہیں، یہ
نہیں ڈرتے، یہ کہتے ہیں یہ سورت پڑھیں گے بخشے جائیں گے، نماز پڑھیں گے بخشے جائیں گے، عالم کہتے ہیں 2 نفل پڑھیں گے بخشے جائیں گے، ہم ڈرنے والے ہیں، یہ کہاں ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کہتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرنے والے علماء ہیں۔ جب سخی کو لایا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا میرے لیے کیا کر کے آیا، پھر سخی کہے گا یا رب العالمین میں نے تیرے لیے سب کچھ کیا، اتنے بڑے بڑے کام کیے، اپنا سارا مال تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ رب کہے گا نا نا، تو اپنا نام چمکانا چاہتا تھا، اپنا نام بنانا چاہتا تھا، مل گیا نام، ہو گئی تیری بلے بلے، لوگوں نے بڑی عزت کی، حاجی صاحب بڑے چنگے ہیں، علامہ صاحب بڑے چنگے ہیں، فرمایا سب کا نام ہی تھا نا، ہو گیا جب، فرمایا جب بلایا جائے گا پھر سر جھکا کے، اس لیے تو کہا ہے نا، فرمایا جب ان کے سامنے، جب وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے، رب پوچھے گا نا، رب کی بارگاہ میں حاضر تو ہونا ہے، مختصر زندگی ہے، مر جانا ہے، کسی نے ساتھ نہیں جانا۔ فرمایا جو آج کہتا ہے، باپ کہتا ہے بیٹا میں تجھے بخار بھی برداشت نہیں کر سکتا، بڑا پیار کرتا ہوں، میں کہتی ہے بڑی پیار کرتی ہوں بیٹا، تجھے کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ ہو جائے ماں تڑپتی ہے، باپ تڑپتا ہے، فرمایا یہی باپ یہی ماں قبر میں ڈال کر مٹی پھینک کر آ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، پھر وہاں آنا حضور نے ہے، رسول اللہ نے آنا ہے، جب وہ پوچھیں گے برا کے سامنے کیا جواب ہے، جرم دیں گے ہم خدا کے سامنے۔ فرمایا جب سخی کا کہا جائے گا سب کچھ تمہارے لیے، رب کہے گا نانا لوگوں نے عزت کی، عزت دی، تیرا نام لیا، تمہاری بلے بلے ہو گئی، فرمایا پکڑو اس سخی کو، منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دو۔ فرمایا اس نے جو چاہتا تھا لوگوں سے بدلہ لینا ہے، آج جو لوگوں کے لیے کچھ کر رہا ہے اس نے بدلہ لوگوں سے لینا ہے۔ رب کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ پھر رب کہے گا فرمایا پریشان نہ ہو، گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میری سرکار کہیں گے، سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ فرمایا پھر رب فرمائے گا محبوب پریشان نہ ہو، میرا قہر و غضب تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے۔